پاکستان میں آج بڑا ہی دلخراش واقعہ ہوا کہ وہ معصوم پاکستانی جو عبادت میں مصروف تھے انہیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ انسانی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ یہ ایک پلانڈ آرگنائزڈ کارروائی ہے۔ یہ جو آج کا واقعہ ہے اس کا تعلق اسٹریٹجک مفادات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق گروہی مفادات کے ساتھ ہے۔ یہ اب ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم سیاسی اتحاد نہیں کریں گے تو ایسے ہی دہشت گردی کے نیٹ ورک سے پاکستان میں انفلٹریشن کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ پاکستان میں آج بڑا ہی دلخراش واقعہ ہوا ہے۔ دل بہت زیادہ رنجیدہ ہے اور غم میں نڈھال ہے کہ وہ معصوم پاکستانی جو عبادت میں مصروف تھے انہیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ ہم یہاں پر کسی فرقے کسی مذہب کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک خالصتاً انسان کی بات کر رہے ہیں جن کی جانیں لی گئیں، اور اس سانحے میں پوری قوم، حکومت پاکستان، تمام ادارے نہ صرف رنجیدہ ہیں بلکہ دہشت گردوں کا تعاقب کرنے کا عزم جو ہے اس کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کے ترلائی کے علاقے میں جو امام بارگاہ پر اس سے متصل مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں جو یہ دہشت گردی کا حملہ کیا گیا ہے، اس میں انسانی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہماری مذمت سے محض اس کا کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ پاکستان کے داخلی معاملات میں ریجنل ممالک اور خاص طور پر وہ دہشت گرد تنظیمیں جو اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ پاکستان میں استحکام ہو، سیاسی استحکام ہو، معاشی استحکام ہو، اور وہ پاکستان کو مستقل طور پر ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اگر یہ کہیں کہ یہ ایک بزدلانہ کارروائی ہے تو یہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے۔ یہ ایک پلانڈ آرگنائزڈ کارروائی ہے، اور پلانڈ آرگنائزڈ کارروائی کے دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے اس تشخص کو ڈیولپ کیا جائے، اسٹیبلش کیا جائے کہ پاکستان ایک سیف کنٹری نہیں ہے۔ دوسرا داخلی طور پر سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے یہ پہلو ہے کہ یہاں پر شیعہ سنی اور گروہیت کی بنیاد پر فسادات پیدا کیے جائیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس پورے تناظر میں پاکستان کی پوری قوم، وہ کسی بھی علاقے میں رہتی ہے، وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتی ہے، وہ اس وقت متحد ہے۔ اور وزیر داخلہ کی جانب سے، داخلہ امور کے جو وزیر مملکت ہیں ان کی جانب سے ایک پورے تفصیلی بیانات جاری کیے گئے ہیں کہ یہ حملہ آور کون تھا، یہ افغانستان بھی گیا، اس کے خاندان کا، اس کے رشتہ داروں کا سارا ٹریک جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا گیا ہے۔ حکومت اور ایجنسیز اس پر مزید کارروائی کریں گی، لیکن اس سارے عمل میں جو دو پاکستان کے بڑے صوبے ہیں ان کی طرف سے جو اظہار یکجہتی کیا گیا ہے، سندھ حکومت کی جانب سے وہاں پر کچھ سرکاری تقریبات تھیں ان کو منسوخ کیا گیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہاں پر جو ایک بسنت کا فیسٹیول آرگنائز کرایا تھا انہوں نے بھی اپنی تمام تر مصروفیات کو ختم کیا ہے، اور سرکاری سطح پر لاہور میں جو لبرٹی چوک پر میگا ایونٹس ہونے تھے بسنت فیسٹیول سے ان کو بھی منسوخ کیا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ اس دہشت گردی کی آڑ میں، اس واقعے کی آڑ میں قوم کو، صوبوں کو نفرت کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا جو ہدف مقرر کیا گیا تھا وہ ہدف پورا نہیں ہوا اور نہیں ہوگا، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ملٹری کے آپریشنز ہو رہے ہیں، جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں، اس میں بھی بہت حد تک تمام سیاسی جماعتیں ایک ہی نقطے پر ہیں، اور وہ نقطہ یہی ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے طریقہ کار پر تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ تو پیورلی ٹیررسٹ اٹیک ہے۔ پنجاب حکومت نے تو ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کوئی 25 کے قریب ایمبولینسز جو ہیں وہ اس جائے وقوع پر بھیجی گئی ہیں تاکہ جو زخمی ہیں ان کو بر وقت اور تیزی سے طبی امداد میسر آ سکے، اور اسی طرح راولپنڈی کے پورے ڈویژن میں تمام سرکاری ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے
یہ بنیادی طور پر اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ تمام حکومتیں صوبائی سطح پر اور فیڈرل سطح پر وہ ایک ہی پیج پر ہیں۔ اب اگلا جو لائحہ عمل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بلوچستان میں حکومت پاکستان مستقل طور پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، اور آج بھی وفاقی سطح پر حکومت کے وزراء کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بی ایل اے ہے وہ اس کے پیچھے ملوث ہے، اور بی ایل اے کو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ بی ایل اے کو انڈیا کی جانب سے، را کی جانب سے اور دیگر بین الاقوامی ایجنسیز کی جانب سے فنڈنگ بھی دی جاتی ہے، اسلحہ بھی دیا جاتا ہے، ان کی امداد بھی کی جاتی ہے۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف بنیادی طور پر یہ ہے کہ بی ایل اے کے ذریعے سے اس کو استعمال کر کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ اب جب پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے تو اس سے فورن انٹرونشن بڑھتی ہے، اور فورن انٹرونشن کا بنیادی ہدف یہ ہوتا ہے کہ یہاں کی حکومتیں آزادانہ طور پر کوئی کام نہ کر سکیں۔ یہ دہشت گردی کا واقعہ یہ اسی پلاننگ کی ایک کڑی ہے، اور میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور افواج پاکستان اس پوائنٹ پر بالکل کلیئر ہیں کہ دہشت گردی کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس کی روک تھام کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس کی پالیسی کو نرم کرنے کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور وہ اس لیے ہے کہ یہ پاکستان کی داخلی خود مختاری کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک آرگنائزیشن بی ایل اے وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتی ہے، ایسی کارروائیاں کرتی ہے، یہ بلوچستان میں چند دن پہلے کا واقعہ ہے، وہاں پر جو کارروائی ہوئی، روزانہ کی بنیاد پر ہماری ایجنسیز پر، ہماری فوج کے اوپر اٹیک کیے جاتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو ڈی مورلائز کیا جائے، ان کو پریشان رکھا جائے تاکہ یہ ملک کو ترقی کی طرف لے کر نہ جا سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے پاکستان میں ایک بڑی لمبی ہم نے اس قوم نے بھگتا یہ خودکش حملوں کو، یہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو، اور اس میں بھی ہمارے جو عزم ہیں وہ اس میں وہ متزلزل نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ یہ قوم خود بذات خود جو ہے وہ امن چاہتی ہے، اور وہ کبھی بھی دہشت گردیوں کے سہولت کار اور سہولت کاری کرنے والے ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے، کیونکہ یہ انسانی جان کا معاملہ ہے۔ اور آج جو یہ اسلام آباد میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس پر تو خود افغانستان نے بھی جو ہے وہ مذمتی بیان جاری کر دیا ہے، پاکستان کے جتنے بھی برادر ممالک ہیں انہوں نے بھی مذمتی بیانات جاری کیے ہیں۔ وہ اس لیے کیے ہیں کہ اس پوائنٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی کنفلکٹ نہیں ہے۔ اب یہ جو نیٹ ورک پاکستان کے اندر آپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ فورن ایجنڈے کو پاکستان میں پروموٹ کرتا ہے یا اس کے لیے سہولت کار بنتا ہے، تو ان کے ساتھ تو رعایت نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کا کوئی شہر ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہے، وہ کراچی ہے، وہ کوئٹہ ہے، وہ پشاور ہے، وہ لاہور ہے، وہ ملتان ہے، وہ فیصل آباد ہے، وہ سکھر ہے، کوئی بھی شہر ہے، اس شہر میں بسنے والے تمام انسان بلا مذہب، رنگ، مذہب، نسل، اس کی تفریق کے علاوہ وہ سب برابر ہیں، پاکستانی ہیں، اور اس سب سے بڑھ کر وہ انسان ہیں، ان کی جانوں کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور بات کہ اب نیشنل ایکشن پلان کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو ریویو نہیں کرنا ہوگا، اس کے اوپر مزید سخت اقدامات کرنے پڑیں گے، اور وہ اس لیے کرنے پڑیں گے کہ پاکستان اس وقت موجودہ حالات کے اندر جن معاشی چیلنجز سے نکل کر آگے بڑھ رہا ہے اس پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کمپرومائز کیا گیا اور کسی جگہ پہ ڈھیل دی گئی، نرم گوشہ اختیار کیا گیا، تو پاکستان میں یہ کارروائیاں مزید بڑھ سکتی ہیں، اور وہ اس لیے بڑھیں گی کہ جو دشمن ہوتا ہے اس کو حوصلہ ملتا ہے۔ اب یہ بارود کہاں سے آیا، یہ بندہ یہاں تک کیسے پہنچا، اس پرٹیکولر امام بارگاہ کا ٹارگٹ کیسے سیٹ کیا گیا، اور کون کون اس کے اندر سہولت کار تھے، یہ ساری جیو میپنگ گورنمنٹ نے، ایجنسیز نے کر لی ہوگی، اور لوگوں کو پکڑ کے گرفتار کر کے ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کے ان کو کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے، اور وہ کارروائی اتنی سخت ہونی چاہیے کہ مستقبل میں کوئی بھی فرد دہشت گردوں کا سہولت کار بننے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے۔ اچھا، ایک اور نقطہ جو ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ہمیں ایسی دہشت گردی کی کارروائیوں کے بعد ایک مطالبہ بہت شدت سے اٹھایا جاتا ہے، وہ مطالبہ بین المذاہب کا بھی ہے،
وہ مذہب کے اندر گروہوں کے درمیان ایک تطبیق پیدا کرنے کا معاملہ بھی ہے. اس نقطے کو اٹھایا جاتا ہے بار بار. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی جو دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے یہ مذہب سے بالاتر ہوتی ہے. کیونکہ کسی بھی مذہب کے ساتھ وابستہ کوئی بھی انسان وہ اتنا ظالم اور جابر نہیں ہو سکتا کہ عبادت میں مشغول انسانوں کا خون بہائے. یہ مذہب سے بالاتر بات ہے. اور یہ مذہب سے بالاتر اس لیے ہے کہ اس کا تعلق اسٹریٹجک مفادات کے ساتھ ہے. اس کا تعلق گروہی مفادات کے ساتھ ہے. اگر ہم اس کو مذہب کا لبادہ اوڑھیں گے یا اگر ہم اسے مذہب کو عنوان دیں گے تو اس سے ہم تھوڑے سے اپنے اصل ہدف سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اور اصل ہدف کیا ہے کہ جو لوگ یہ سوچ پھیلا رہے ہیں، جو اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں، جو اس نیٹ ورک کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں، ہماری توجہ ان سے ہٹے گی. ہم نے ان پر توجہ رکھنی ہے. دیکھیں، یہ اسلام آباد کے قریب یہ مواد پہنچنا، یہ بارود پہنچنا اور اس شخص کا اس دیدہ دلیری کے ساتھ جا کے وہاں پر اٹیک کرنا، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور یقیناً ماضی میں ایسی بے شمار اسٹڈیز آ چکی ہیں کہ برین واشنگ کی جاتی ہے. مذہب کے نام پر کی جائے، کسی اور نام پر کی جائے، نیشنل کاز کے نام پر کی جائے، نیشنلزم کے نام پر کی جائے، نسل کے نام پر کی جائے، قبائل کے نام پر کیا جائے، کوئی بھی عنوان ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کی برین واشنگ ہوئی کہ اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا. لیکن ہمیں اب اس نیٹ ورک کو توڑنا ہوگا جیسے ماضی میں ہم نے توڑا تھا. اب دوبارہ بھی توڑنا پڑے گا. اور اس کے لیے سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو پریورٹی کی چیز ہے وہ ایک ہی ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہوں، نمبر 1. نمبر 2، تمام صوبے، چاہے وہ بلوچستان ہے، سندھ ہے، پختونخوا ہے، پنجاب ہے، ان کی حکومتیں ایک ہی پلیٹ فارم پر. یہاں مسئلہ عوام کا نہیں ہے، عوام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں مسئلہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. پولیٹیکل پارٹیز جب ایک ہی کنسنسس ڈیولپ کر کے ایک ہی پیج کے اوپر آ جائیں گے تو وہ ایک پیج، ایک پلیٹ فارم پہ آنے سے آپ اپنے ٹارگٹ کو، اپنے دشمن کو زیادہ مضبوطی سے ہٹ کر سکتے ہیں، اس کو اٹیک کر سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، پاکستان میں اس موقع پر یہ کارروائی کرنا جب ایک دوسرے ملک کا صدر جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، اس وقت کارروائی کرنا جب پاکستان کے اندر بین الاقوامی کرکٹ کے مقابلے جو ہیں، کھیلے ہیں، وہ میدان دوبارہ سے آباد ہو گئے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا، انٹرنیشنل لیول پر سیکیورٹی رسک کا جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا. ایسے تناظر میں دوبارہ یہ کام کرنا تو اس کے پیچھے یقیناً انڈیا ہو. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ انسرجنسی کروا کر پاکستان کے تشخص کو بدنام کرنا ہے بین الاقوامی سطح پر، ریجن کے اندر. اور ہم حکومت پاکستان، افواج پاکستان، یہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں، اب کوئی ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس سے اختلافات میں شدت ہے یا جس سے دشمنوں کو فائدہ ہو. اور یہ اسلام آباد میں ہونے والا یہ حملہ، یہ خودکش حملہ، یہ اب ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم سیاسی اتحاد نہیں کریں گے تو ایسے ہی BLA کے ذریعے سے، دیگر دہشت گرد تنظیموں سے، دہشت گردی کے نیٹ ورک سے پاکستان میں انفلٹریشن کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی. ہمیں اس کو روکنا ہے بطور قوم، بطور فرد، بطور سیاسی جماعت، بطور حکومت اور بطور اس پاکستان کے شہری. مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.